بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم نبوی قصوں میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کا ٹاپک ہے دین پر ثبات قدمی۔ قصہ سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اہل مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم کافروں کی ایذا دہی سے، ہم کافروں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امت کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رہ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ ایمان نہ چھوڑتے تھے۔ واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ اللہ کی قسم، یہ امر یعنی اسلام کمال کو پہنچ کر رہے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیوں کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو کھا نہ جائے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں شروع اسلام کی نازک صورتحال کا بیان ہے، جبکہ صحابہ کرام کو اسلام لانے کے جرم میں اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کفار مکہ کمزور مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیف پہنچاتے اور انہیں اذیت دیتے تھے، انہیں بھوکا اور پیاسا رکھتے، انہیں مکہ کے چٹیل میدان میں تیز دھوپ میں کھڑا کر کے رکھتے اور اس قدر مارتے کہ وہ ہوش کھو بیٹھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا اور ایک بڑا سا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا اور انہیں کفریہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جاتا، لیکن اس حالت میں بھی آپ کہہ رہے ہوتے احد احد۔ کبھی امیہ ان کی گردن میں رسی باندھتا اور انہیں بچوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں لیے پھرتے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو سخت اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عذاب کی تاب نہ لا کر عمار کے والد حضرت یاسر اس دنیا سے گزر گئے، اور ان کی والدہ سمیہ کو ابو جہل ملعون نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی اور اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ اللہ کے راستے میں اذیت اور تکلیف برداشت کرنے والوں میں ایک نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ان کی مالکن ان کو آگ پر لٹا دیتی، یہاں تک کہ پیٹھ کی چربی سے وہ آگ ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اذیت کی تاب نہ لا کر
تکلیف جب حد سے زیادہ ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے گوشت اور پٹھوں کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، گوشت اور پٹھوں کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین سے پھرتے نہیں تھے، اور ان کے سروں پر آری رکھ کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ دین سے پھرتے نہیں تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس دین کو کمال و تمام تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ مسافر صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، کفر اور شرک ذلیل اور رسوا ہوا، اور اسلام کا پیغام دنیا کے ایک ایک خطے میں پہنچا، کیونکہ یہ دین آیا ہی ہے اس لیے تاکہ غالب ہو۔ یہ جن و انس کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں اور جنات کی نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، چاہے کافروں کو یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ جی ہاں، ہمارا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔